الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب کا اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ مومن کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اپنا مہمان خانہ جو تیار کر رکھا ہے اس کو جنت کہتے ہیں، اور مجرموں کے لیے جو قید خانہ تیار کر رکھا ہے اسے دوزخ کہتے ہیں۔ ہر مومن کی یہ طلب ہوتی ہے، بلکہ ایک ایمان والے کی زندگی بھر کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے مہمان خانے کے اندر جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل ہو اور دوزخ سے چھٹکارا اور نجات پا جائے۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ ایک مختصر سا وقت ہے، مختصر سا وقفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہو، اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھو کہ گویا تم اجنبی ہو، مسافر ہو۔ ایک مسافر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کسی ضرورت کی بنا پر جاتا ہے تو وہ اپنے اصلی وطن کو بھولتا نہیں ہے، اور عارضی جو جگہ اس کو رہنا ہوتا ہے وہاں بقدر ضرورت سامان لے جاتا ہے اور بقدر ضرورت سامان مہیا کرتا ہے۔ جس جگہ اس کو رہنا ہو وہاں رہنے کے لیے جو کمرہ اس کو دیا گیا ہو وہ اس کو جو ہے رنگ روغن کرنے میں، اس کو مزین کرنے میں وہ مصروف نہیں رہتا کہ بھئی مجھے یہاں چند دن کا قیام کرنا ہے، میرا اصل گھر تو اپنا وطن ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے رہو کہ گویا تم مسافر ہو، او عابر سبیل، بلکہ مسافر کیا، بلکہ راستہ چل رہے ہو، راستہ پار کر رہے ہو، مسافر ہو کہ آپ گویا جو ہے آپ کا سفر شروع ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، 2-4 گھنٹے کا سفر ہے، تھوڑی سی راحت ہوتی ہے تو اس پر آدمی اتراتا نہیں، یا تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے برداشت کر لیتا ہے کہ 2-4 گھنٹوں کا مسئلہ ہے، پھر تو ہمیں اس بس سے اتر ہی جانا ہے۔ وہ بس کو سجانے کے اندر یا اس کی سیٹوں کو نرم کرنے میں مصروف رہتا نہیں، بھائی مجھے یہاں 2-4 گھنٹے بیٹھنا ہے ضرورت کی بقدر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ تو خیر، ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا عارضی گھر ہے، ہمارا حقیقی ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور جنت میں داخلے کے لیے آدمی تمنا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہر مومن کی یہ تمنا جنت میں داخلے کی ہوتی ہے۔ اب آدمی کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے جانکاروں سے پوچھے گا کہ بھئی مجھے وہاں جانا ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ مناسب رہے گا، وہ پتہ اس کا کیا ہے۔ اور آج کل جو ہے گوگل میپ کے اوپر وہ تلاش کر لے گا کہ بھئی شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے منزل تک پہنچنے کا، امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہاں پہنچا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر اور شارٹ کٹ راستہ اس مختصر سی حدیث کے اندر بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. من اکل طیبہ، جس آدمی نے حلال کھانا کھایا، اور دوسری بات وعمل فی سنتی، سنت کے مطابق زندگی گزاری، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات تکلیفوں سے، اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچنے سے لوگ محفوظ رہے، یعنی لوگوں کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. یہ 3 باتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کر لیے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا کتنا آسان راستہ بتلایا. من اکل طیبہ، اس میں سب سے پہلے بات یہ کہ جس آدمی نے حلال کھایا. آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے مال اور اسباب کی ضرورت پڑے گی اور حلال کمائی کی ضرورت پڑے گی. اب اس کے لیے آدمی کو حلال کمانا ضروری ہے، آدمی کو اپنا خرچہ اٹھانا ہے، اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھانا ہے، جو اس کے ماتحت جن کا نفقہ واجب ہے ان کا خرچہ اٹھانا ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑے گا. اللہ پاک نے اس عالم کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے پیسہ کمانا پڑے گا، مال اکٹھا کرنا پڑے گا، مال کو حاصل کرنا پڑے گا. اب مال جو حاصل کرے تو کیسا کرے؟ بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرا مقصد تو مال حاصل کرنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے. شریعت کا یہ نظریہ نہیں ہے. شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ مال تمہیں حاصل کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جیسے دین کے فرائض ہیں، انہی فرائض میں سے ایک فریضہ رزق حلال بھی ہے. حلال رزق کو طلب کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے. اور فرض کا ثواب شریعت کے اندر بہت بڑا ہوا ہے. آدمی ایک فریضہ ادا کرتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے اور ایک فرض کام کرتا ہے تو فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہے. اگر ہم ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں اور مثلا 20 رکعت ہم نے نفل پڑھ لی تو یہ 20 رکعت نفل کے مقابلے میں ظہر کی 4 رکعت کا ثواب بڑھ جائے گا. ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ آدمی قصوروار ٹھہرے گا. تہجد پڑھنے کی وجہ سے فجر کا فریضہ جو چھوٹا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں، آدمی پر جو فرائض ہیں، ان فرائض میں سے کسب حلال، طلب کسب الحلال، حلال مال کو طلب کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے. اور یہ بھی نیک کاموں میں سے ایک بڑا نیک کام ہے. بہت سی مرتبہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی میں یہ جو دکان کر رہا ہوں یا نوکری کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں یا اور کوئی کاروبار کر رہا ہوں، یہ تو ایک دنیا کا کام ہے، مجھے اس پر کوئی ثواب ملے گا نہیں. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے. اگر کوئی آدمی دکان پر بیٹھتا ہے صبح سے شام تک اور وہ دکان کا کام کاج اس کو دوسرے جو اس کے اوپر فرائض ہیں، نماز وغیرہ ہے، وہ ادا کرتا ہے اور دوسرے اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ دکان پر بیٹھا اس لیے کہ میں گاہک آئے، میں تجارت کروں اور اس کے نتیجے کے اندر کچھ منافع حاصل کروں اور یہی منافع اپنے گھر لے جا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسب حلال کے لیے کوشش کرنے والے کو راہ خدا میں کوشش کرنے والے کی برابر قرار دیا ہے.
یہ بھی نیک کام ہے. یہ کوئی محض یوں نہیں کہ یہ دنیاوی کام اس پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس پر بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے اور ایک ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، یعنی شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، دغا اور فریب کاری نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگ نیک لوگوں کے زمرے کے اندر اٹھے گا. تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ اکل طیباً، اپنی غذا کو پاکیزہ بنایا، حلال کھایا. حلال کھانے کا زندگی کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، اور حلال کھانا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک کام کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ. حلال غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ دونوں ترتیب کے ساتھ لائے ہیں. مفسرین اس کے بارے میں یہ نکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. کہتے ہیں کہ اس اعملوا صالحا کا حکم اکل طیب کے بعد دینے میں گویا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال اکل طیب کو، پاکیزہ رزق کھانے کو نیک کاموں میں بڑا دخل ہے. یعنی آدمی اگر اپنی غذا حلال رکھے گا تو نیک کام خود بخود وجود میں آتے چلے جائیں گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حلال کھایا تو اس آدمی کے جوارح، اس کے اعضاء وہ نیک کام کریں گے، چاہے وہ چاہے نہ چاہے، یعنی غیر اختیاری طور پر اس کے اعضاء نیک کام کی طرف دوڑیں گے. اور اب اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من اکل حراما عصت جوارحہ ابا املا، کہ جس آدمی نے حرام مال کھایا تو اس کے اعضاء سے گناہ صادر ہوں گے، چاہے وہ اس کو روکنا چاہے یا روکنا نہ چاہے. گویا غیر اختیاری طور پر اس کے دل اور اس کے اعضاء گناہوں کی طرف مائل ہوں گے. تو حلال کمائی کو بڑا دخل ہے. حرام کا ایک دینار بھی آدمی کے لیے زندگی بھر کی کمائی کو آلودہ کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے پائے کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 درہم میرے اوپر نکلتا ہو، وہ 1 درہم میں اس کو ادا کر دوں، یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کسی کا حق ہمارے ذمے رہ جائے. اب ظاہر ناحق روپیہ اس کا ہمارے ذمے رہ جائے تو بہت سی مرتبہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. روپیہ 2 روپیہ کسی کا نہ دینا، بہت سی مرتبہ بہت سی جگہ ہم یوں کوتاہی کرتے ہیں کہ سامنے والے کی خوش دلی کے بغیر اپنے دباؤ یا اپنی شرم کی وجہ سے 1-2 روپیے ہم اس کے مار لیتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہم سبزی لینے جاتے ہیں یا کسی تاجر کے یہاں کچھ سودا کریانہ لینے کے لیے گیا، ایک بھاؤ طے ہو گیا کہ بھائی کیا بھاؤ، کہ بھائی یہ بھاؤ طے ہے کہ بھائی 50 روپے کلو. اب ہم نے پیسے دیتے وقت جو ہے 45 روپے دے دیے. اب بھاؤ طے ہوا ہے 50 روپے، اب آپ 45 دے رہے ہیں. اب وہ سامنے والے کا بھائی 50 تو دو، میرا تو یہ اس میں کافی گھاٹا ہو رہا ہے. آپ نے کہا ارے تو بہت کماتا ہے، 5 روپے میں تیرا کیا جائے گا. اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی معمولی اس میں 5 روپے کے اندر کیا حرج ہے، اور ہم چھوڑ کر چلے. اب وہ بیچارہ شرما شرمی میں کچھ کہتا نہیں. بہت سی مرتبہ
ہاں اگر وہ واقعتاً خوش دلی سے آپ پوچھیں کہ بھائی 45 چلیں گے، باؤ تو اپنے 50 طے ہوا ہے، 45 چلیں گے، وہ اگر کہتا ہے ہاں چلو چلیں گے، خوش دلی سے کہہ رہا ہے کسی دباؤ کے بغیر، تو یہ تو حلال ہے۔ لیکن آپ نے کہا 5 روپے میں کیا دینا ایسا کر کے، یا 2 روپے کے اندر کیا دینا، اور بہت سی مرتبہ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی فلانا بہت مالدار ہے، اس کے 2-4 روپے مارنے میں، 2-4 روپے کھا جانے میں، 2-4 روپے ہڑپ کر جانے میں، باقی رہ جانے میں کیا ہوگا؟ اس کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، اگر میں نے 500 روپے اس کو نہیں دیے تو اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ یاد رکھیے کسی کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کا 1 روپیہ بھی، چاہے ہم کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، ہمارے لیے حلال ہوتا نہیں ہے۔ وقت کا اڈانی اور امبانی کا بھی 1 روپیہ حرام طریقے سے ہم کھائے، ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو منٹوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، ان کا 1 روپیہ بھی مارنا ہمارے لیے گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حرام طریقے سے ہمارے پاس آئے گا اور وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا 1 درہم میں ادا کر دوں، یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ 1 لاکھ درہم صدقہ کروں۔ بہت سی مرتبہ بیچارے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، بھائی کسی بھی طریقے سے کما لو، وہ سب دیکھو مت، شریعت کا قانون کیا ہے، شریعت کا ضابطہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، چلو کچھ پھر اللہ کے نام پر دے دیں گے، تو اللہ کے نام پر دے دیں گے، وہ ساری بلائیں لے کے چلا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک اور حلال مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یوں سوچیں کسی بھی طریقے سے حاصل کر لو، پھر صدقہ کر لو، مسجد میں دے دو، مدرسے کے اندر دے دو، یہ ساری بلائیں اتر جائے گی، یہ نظریہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 درہم جو میرے اوپر نکلتا ہے وہ میں ادا کروں، 2 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے۔ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تک کہا انہوں نے کہ 5 لاکھ تک میں صدقہ کروں، اس سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ کسی کا 1 دینار میرے ذمے نکلتا ہو تو میں اس کو ادا کروں۔ تو کسی کا ہمارے اوپر اگر قرض ہو، مالی ذمہ داری ہو، مالی حق ہو، تو یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے، آدمی کو اس کی ادائیگی کا فکر ہونا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ذمے کے اندر قرض رہ جانا یہ بہت بڑی آدمی کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، اخروی اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ادنا سا حرام روپیہ بلکہ مشتبہ اور ڈاؤٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی مرتبہ احتیاط کرتے ہیں اب کہ بھائی میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ اب بہت سی مرتبہ آدمی باہر کھانے سے بچے گا، باہر جائے گا تو باہر کا پانی نہیں پیے گا، منرل واٹر پیے گا، کیوں؟ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں، یہ پانی میں بیکٹیریا ہو، کسی قسم کے جراثیم ہو تو میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ حالانکہ وہ یقینی طور پر وہ پانی بیمار کر دے گا، ایسی یقینی بات نہیں، لیکن ہم اپنی باڈی بیمار نہ ہو جائے اس کے لیے بچاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے حرام کا مال اگر حرام کیا بلکہ مشتبہ ڈاؤٹ فل بھی آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ ہمارے ایمان و یقین کو تباہ و برباد کرے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ حجاز سے آئے، مرو آپ کا وطن ہے، خراسان کے اندر آج کل کا غالباً افغانستان کا علاقہ یا جو ہے وہ رشیا کے علاقے میں پڑتا ہوگا، وہاں سے مرو سے لے کر آئے حجاز علم دین کا حاصل کرنے کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، محدثین سے حدیثیں پڑھنے کے لیے، روایت کرنے کے لیے آئے۔
اب وہ زمانہ کوئی ریل گاڑی یا بس کا یا ایسا تو تھا نہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل سوار ہوتا تھا، گدھے خچروں کے اوپر سواری آدمی سفر کرتا تھا۔ ظاہر ہے کتنی مدت میں آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہوگا۔ اب جب یہاں سے آئے، حجاز آئے، اور حجاز سے پھر واپس گئے اپنے وطن جا کے پھر ان کے سامان کے اندر ایک قلم نکلا، اور وہ قلم ہمارے زمانے کے کوئی جو ہے وہ ایسے فاؤنٹن قلم، مہنگے قلم تو ہوتے نہیں تھے، وہی جو ہے دوات کے اندر ڈبو کر کتے کے ذریعے لکھنے اس قسم کے قلم ہوتے ہوں گے۔ ایک قلم ان کے سامان میں نکلا، ان کو یاد آیا، ارے یہ قلم تو فلانے سے میں نے مستعار لیا تھا، اوچھی کا لیا تھا لکھنے کے لیے، یہ قلم میرے پاس رہ گیا ہے۔ محض اس قلم کو لوٹانے کے لیے آپ نے دوبارہ مرو سے حجاز کا سفر کیا۔ اتنی احتیاط کہ بھائی کسی کا یہ حق ہمارے ذمے باقی نہ رہ جائے۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتلائی کہ جو جنت میں آدمی کو لے جانے والی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے اکل طیبا، کہ پاکیزہ اور حلال مال کھائے۔ باقی دوسری 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد